تو یاران محترم، برادران اہل سنت، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ٹائٹل عطا فرمایا کہ دن رات اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہ ہو۔ ہمیں ایک ایسا ٹائٹل عطا فرمایا اگر ہم دن رات اس ٹائٹل پہ فخر کرتے رہیں تو فخر مکمل نہ ہو۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ایسا ٹائٹل عطا فرمایا کہ اگر اس ٹائٹل کی اہمیت کو ہم سمجھیں تو ہم دن رات اللہ کے حضور سجدے میں گرے رہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم اس ٹائٹل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ افسوس کہ آج ہم اس ٹائٹل کو چھوڑ کر کسی اور ٹائٹل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ ٹائٹل کیا ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے؟ وہ آخر وہ سٹیٹس کیا ہے کہ جس کی اتنی وقت ہے؟ وہ ٹائٹل، وہ سٹیٹس امت مصطفیٰ ہے۔ یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ اللہ کا ہم ہر سانس شکر ادا کریں تو شکر ادا نہ ہو۔ میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ امت یہ لفظ بنا ہے ام سے، امن عربی زبان میں ماں کو امن کہا جاتا ہے، امن سے امت بنا۔ امن کا ایک مطلب اصل بھی ہوتا ہے، امن کا ایک مطلب بنیاد ہوتا ہے۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت تمام امتوں کی بنیاد ہے۔ جس طرح میرا نبی آخری نبی تمام نبیوں کے لیے مرکز اور محور ہے، اسی طرح تمام امتوں کے لیے جو محور ہے وہ امت مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 3001 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انکم تتمون 70 امتا، فرمایا تم 70 امتوں کے عدد کو پورا کرنے والی ہو۔ فرمایا میری امت 70 امتوں کے عدد کو پورا کرنے والی ہے۔ 70 کا مطلب کیا؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کئی لاکھ پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر آئے اور ہر پیغمبر کی کوئی نہ کوئی امت ہوتی تھی، لیکن رسول پاک نے ارشاد فرمایا تم 70 امتوں کی تعداد کو پورا کرنے والے ہو۔ مطلب یہ کہ پہلی امتوں میں جو نبی آئے، کسی نبی کے پاس ایک امتی تھا، کسی کے پاس 2 امتی تھے، کسی کے پاس 3 امتی تھے، کسی کے پاس 5 امتی تھے، کسی کے پاس کوئی امتی نہیں تھا کہ ادھر اعلان نبوت کیا ادھر لوگوں نے شہید کر دیا۔ ایسے پیغمبر بھی دنیا میں گزرے کہ یہاں اعلان نبوت ہوا ساتھ ہی لوگوں نے شہید کر دیا۔ کسی کی امت ایک فرد، کسی کی 2، کسی کی ایک قبیلہ، کسی کا ایک گاؤں، کسی کا ایک شہر، کسی کا ایک ملک، لیکن فرمایا 70 امتیں وہ ہیں جو سب سے بڑی امتیں ہیں۔ 70 امتیں تمام پیغمبروں میں سے 70 امتیں وہ ہیں جو سب سے بڑی بڑی امتیں ہیں۔ فرمایا ان بڑی بڑی امتوں کے 70 کے عدد کو پورے کرنے والی جو امت ہے وہ میری امت ہے۔ فرمایا کہ انتم خیرھا، لیکن ان 70 امتوں میں سے بہترین امت بھی میری امت ہے۔ فرمایا ان 70 امتیں تمام امتوں سے بہتر ہیں اور ان 70 میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ میری امت ہے۔ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے جو عزت والی امت ہے وہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ اور بھائی ایک انتخاب ہوتا ہے جو وقت کا وزیر اعظم کرتا ہے، ایک انتخاب وہ ہے جو مشیر کرتے ہیں، ایک انتخاب وہ ہے جو پنڈ کا چودھری کرتا ہے، ایک انتخاب وہ ہے جو اللہ کا ولی کرتا ہے، ایک انتخاب وہ ہے جو وقت کا غوث کرتا ہے، ایک انتخاب وہ ہے جو وقت کا نبی کرتا ہے، اور ایک انتخاب وہ ہے جو رب ہمارا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے آپ پر فخر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا، کیونکہ ہمارا انتخاب کسی اور نے نہیں کیا، ہمارا انتخاب خود خدا نے کیا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت مصطفیٰ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے المعجم للطبرانی کے اندر 942 نمبر حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء، اللہ نے انبیاء پر جنت کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا، حتی ادخلھا، جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔
فرمایا جب تک رسول پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل نہ ہو جائے دوسرے نبیوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، فرمایا جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے دوسری امتوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. فرمایا سب سے پہلے جو نبی جنت میں داخل ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے، جو سب سے پہلے امتوں میں امت داخل ہوگی وہ بھی امت مصطفیٰ ہوگی. اسی طرح ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. وہ بھی خوش نصیب، ان کی خوش نصیبی کو تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا کہ جنہوں نے رسول پاک کی زیارت کی، جنہوں نے رسول پاک کی صحبت اختیار کی. ان کی خوش نصیبی، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے درجات کو کوئی آج کا غوث قطب بھی سارے مل جائے تو نہیں پہنچ سکتے. لیکن ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے جس کی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ تعریف کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول پاک نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا مبارک ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا. مبارک ہو اسے جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لے کر آیا. وطوبی سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، فرمایا 7 مبارکباد اس کو ہو جس نے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے کر آیا ہے. جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے کر آیا اسے 7 بار مبارک ہو. اسی طرح دوسری حدیث پاک حاکم مستدرک کے اندر، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ متعجب ایمان کس کا ہے؟ ایسا ایمان جس کے ایمان کو سن کے تم تعجب میں پڑ جاؤ، تمہیں حیرانگی ہو، ایسا ایمان کس کا ایمان ہے؟ قالوا الملائکہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فرشتوں کا ایمان ہے. بڑا ڈاڈا ایمان ہوتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتے اللہ کی رضا کے بغیر، کوئی عمل نہیں کرتے اللہ کے حکم کے بغیر. ان کا عمل سب سے متعجب ہے، ان کا ایمان سب سے حیران کن ہے. اتنا پکا ایمان. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرمایا ان کا ایمان کیسے متعجب والا ہو سکتا ہے، وہ تو ہر وقت اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں. ان کا ایمان کیسے متعجب والا، وہ تو رحمتوں کو دیکھتے ہیں، برکتوں کو دیکھتے ہیں، نبیوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی اور قدرتوں اور عجیب الخلق ملائکہ اور طرح طرح کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں. جنت اور دوزخ کی طرف ان کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. ان کا ایمان کیسے متعجب والا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالنبیون، پھر ہمارے نزدیک سب سے زیادہ متعجب ایمان تو نبیوں کا ایمان ہے. انہیں ستایا گیا، ان پر ظلم و ستم کیے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ متعجب والا ایمان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، کہا ان کا ایمان کیسے متعجب والا ہو گیا؟ نبیوں پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، نبیوں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر ان کا ایمان کیسے متعجب والا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنحن، پھر ہمارا ایمان تعجب والا ہوگا. ما لکم لا تؤمنون، فرمایا تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہو گیا؟ وانا بین اظہرکم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعجب الخلق الی ایمانا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہارا ایمان کیسے تعجب والا، تمہارا ایمان کیسے حیرانگی والا. صحابہ تم تو مجھے دیکھتے ہو، تم نے قرآن کو آتے دیکھا، تم نے قبلے کو بدلتے دیکھا، تم نے آمینہ کے لال کو دیکھا، تم نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، تم نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا، تم نے سیرت مصطفیٰ کو دیکھا، تم نے مجھے غار حرا میں دیکھا، تم نے مجھے غار ثور میں دیکھا، تم نے ہجرت کی رات دیکھا، تم نے معراج کی رات دیکھا، تم نے معراج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے میرے معجزوں کو دیکھا، چاند کو ٹوٹتے دیکھا، سورج کو موڑتے دیکھا، کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، جانوروں کی بولیاں سنتے دیکھا، جانوروں کی بولیاں سناتے دیکھا. ارے تم نے تو میرے قدرت کو دیکھا، میرے معجزوں کو دیکھا، میرے کمالات کو دیکھا، میری شانوں کو دیکھا، میری رفعت کو دیکھا، میری عظمتوں کو دیکھا، تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہو گیا؟ یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں کس کا ایمان تعجب والا ہے. فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ متعجب ایمان ان لوگوں کا ہے یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. بولو تو صحیح ذرا یار. فرمایا سب سے زیادہ متعجب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے،
جو مجھے دیکھیں گے تو نہیں، مجھے سنیں گے تو نہیں، جو مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھے سنیں گے نہیں، لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ میرے بعد آئیں گے لیکن ان کا حال یہ ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفن، صحابہ تمہیں تو ملتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے، انہیں تو بڑی کتابیں ملیں گی، انہیں بڑے صحیفے ملیں گے، یجدون صحفن، ان کے پاس بڑے بڑے صحیفے ہوں گے۔ آج آپ مارکیٹ میں جائیں توریت خریدنے، توریت مل جائے گی، آج آپ انجیل خریدنے نکلتے ہیں تو انجیل مل جائے گی، مختلف ان کے شائع کیے ہوئے کتابیں مل جائیں گی۔ فرمایا ان کے پاس مختلف کتابیں ہوں گی، وہ مختلف صحیفوں کو پائیں گے، لیکن فیہا کتابن، وہ مانیں گے تو بس میری کتاب کو مانیں گے۔ ان کے پاس بڑے صحیفے ہوں گے، وہ مانیں گے تو بس میری کتاب کو مانیں گے۔ یؤمنون بما فیہ، جو جو میرے قرآن میں ہوگا، میری کتاب میں ہوگا، وہ سب سب کو مانتے جائیں گے۔ فرمایا صحابہ ان کا ایمان تعجب والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ایمان پہ تعجب، اللہ اکبر۔ یارو سوچو تو صحیح، ہمارا ایمان، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان پہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے ایمان پہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ یہ کہ کل بروز قیامت میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت، ہم پہلی امتوں اور پہلے نبیوں کی گواہی دیں گے۔ ہمیں اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 3161 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء نوحا و امتہ، فرمایا کل قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ فیقول اللہ، اللہ ان سے پوچھے گا، هل بلغت، اے نوح کیا تو نے میری تبلیغ پہنچا دی، کیا تو نے میری ساری باتیں اپنی قوم تک پہنچا دی؟ فیقول لامتہ هل بلغکم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، مالک ہاں میں نے تیری ساری باتیں اپنی قوم تک پہنچا دیں۔ پھر اللہ ان کی امت سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا تمہارے پاس حل بلغکم، کیا تمہارے پاس حضرت نوح علیہ السلام نے ساری باتیں پہنچا دیں، تبلیغ کر دی؟ فیقولون، تو ان کی امت کل قیامت کے دن کہے گی، لا ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہم نے تو کسی نبی کی باتیں نہیں سنی، ہمیں تو کسی نے تبلیغ نہیں کی۔ جب وہ جھوٹ بولے گی امتیں، فیقول لنوح، اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، من یشہد لک، تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے، تم نے تبلیغ کی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آج نہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں، جی حضور علیہ السلام نے فلاں موقع پر پوچھا تھا، اگر پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ مجھے بتاؤ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی گواہ ہے کہ اللہ جانتا نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی؟ اس کے باوجود اللہ نے ارشاد فرمایا، من یشہد لک، اے نوح کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، محمد و امتہ، ہاں ہاں میرا گواہ محمد ہے اور ان کی امت ہے، میرے گواہ جو ہیں، میرے گواہ جو ہیں رسول پاک ہیں اور ان کی امت ہے، وہ میری گواہی دیں گے۔ مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام کا زمانہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو سارے ذرا گج کے بولو۔ جی جی حضور علیہ السلام کی شان سنا کرو تو خوشی سے بولا کرو۔ بتاؤ نوح علیہ السلام کا زمانہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے زمانے کو مصطفیٰ جانتے ہیں، میرے زمانے کو مصطفیٰ جانتے ہیں، اور کہا بس مصطفیٰ نہیں بلکہ میرے آقا کی امت بھی جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں پھر ہم فنشہد انہ قد بلغ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ کے حضور مجھے بھی بلایا جائے گا، میری امت کو بلایا جائے گا، اے صحابہ میں اور میری امت گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت پھر آگے بڑھے گی،
اور آگے بڑھ کر رسول پاک سے عرض کرے گی یا رسول اللہ آپ بعد میں آئے، ہم پہلے آئے، آپ کی امت بعد میں آئی، ہم پہلے آئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کہ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا؟ پھر اس وقت محشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورہ نوح کی تلاوت کریں گے۔ جب سورہ نوح کی تلاوت وہ قوم سنے گی، وہ کہے گی خدا کی عزت کی قسم ہے آپ نے جو جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ سارے واقعات ایسے ہی ہوئے۔ تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت انبیاء کی گواہ ہے، اللہ نے ہمیں گواہ بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح اس امت کی خاصیت، ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اجر ہمیں زیادہ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے، مختلف کتب حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایک شخص تھا، اس نے مزدور کو بلایا اور اس سے ایک معاہدہ کیا کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک یہ کام کرنا ہے، اتنا کام، اتنی مزدوری کرنی ہے، تمہیں 1 درہم دوں گا۔ وہ مزدور مان جاتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے وہ مزدور اپنے مالک کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے آپ کی اجرت نہیں چاہیے، مہربانی کریں کسی اور کو بلا لیں۔ وہ مالک کہتا ہے اچھا چل تو نے کام پورا تو نے کیا، لیکن میں تجھے اجر پورا دیتا ہوں، اجر پورا دیتا ہوں۔ 1 درہم اسے دے دیا۔ کہا پھر اس نے دوسرے مزدور کو بلایا، اس مزدور کو بتایا کہ اتنا کام مغرب تک یہ کام کرنا ہے، 1 درہم تجھے بھی دے دوں گا۔ اب اس نے کہا جناب ٹھیک ہے۔ ظہر سے لے کر عصر تک اس نے محنت کرنی شروع کر دی۔ محنت کرتے کرتے وہ وقت آ پہنچا کہ عصر کا وقت ہوا۔ عصر کے وقت میں اس نے آ کر اپنے مالک سے کہا حضرت میری بس ہو گئی، میں اب مزید کام نہیں کر سکتا، اتنے ہی کام پہ اکتفا کرتا ہوں، اگر آپ مزدوری نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں۔ وہ جانے لگا تو مالک نے کہا نہیں ایسا کر کہ تو بھی 1 درہم لے کر جا، بے شک کام پورا نہیں کیا لیکن اجر پورا لے کر جا۔ پھر اتنے میں ایک اور مزدور کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا عصر سے لے کر مغرب تک تیرے پاس ٹائم ہے، یہ کام کرنا ہے، تجھے 1 درہم دوں گا۔ پہلوں کو بھی 1 درہم دیا، تجھے بھی 1 درہم دوں گا۔ عصر سے لے کر مغرب تک اس مزدور نے کام کیا، وقت بھی تھوڑا تھا، کام بھی تھوڑا تھا، لیکن جب کام مکمل ہوا مالک کو آ کر بتایا کہ حضرت میں نے کام کر لیا ہے۔ اس نے خوشی میں آ کر، جب کام مکمل ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، 1 درہم مزدوری کا، 1 درہم انعام کا، 2 درہم دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ مثال کسی اور کی مثال نہیں، صبح سے لے کر ظہر تک جو کام کرتے رہے، کام کو مکمل نہیں کیا لیکن 1 درہم اجر پورا ملا، وہ قوم یہود ہے۔ یہ مثال قوم یہود کی ہے، اتنا لمبا کام کیا پھر بھی کام مکمل نہ ہوا، اجر اللہ نے پھر بھی عطا کر دیا۔ اور کہا ظہر سے لے کر عصر تک جنہوں نے کام کیا مکمل نہ کیا پھر بھی اجر اللہ نے پورا عطا فرمایا۔ یہ مثال قوم عیسیٰ کی ہے کہ ان کے پاس وقت یہودیوں سے کم تھا، اجر ان کو بھی زیادہ ملا۔ کہا عصر سے لے کر مغرب تک جس مزدور نے مزدوری کی، یہ مثال میری امت کی ہے۔ کہا وقت تھوڑا ہے اجر پہلوں سے زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے لیکن پہلوں سے زیادہ ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب محشر کے میدان میں اللہ میری امت کو اجر عطا فرمائے گا نا، اجر عطا فرمائے گا، اس وقت یہ یہودی اور عیسائی آگے بڑھ کر اعتراض کریں گے، اے میرے مالک کام ہمارا زیادہ، اجر زیادہ مصطفیٰ کی امت کا، عمل ان کے تھوڑے، عمریں ان کی تھوڑی، نام مال ان کے چھوٹے، اللہ اکبر کبیرہ، عبادتیں ان کی تھوڑی، عبادتیں ہماری زیادہ، وقت ہمارا زیادہ، عمل ہمارا زیادہ، اجر ہمیں تھوڑا، اجر انہیں زیادہ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میں مالک ہوں، بتاؤ تمہارا کوئی حق رکھا ہے تو بتاؤ۔ کہیں گے مالک تو نے ہمارا کوئی حق نہیں رکھا، تو اللہ فرمائے گا بس رب رب ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ ایک ٹائٹل امت مصطفیٰ کا ٹائٹل، اتنا خوبصورت ٹائٹل ہے۔ ہم تھوڑا عمل کرتے ہیں، رب زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سنو اس ٹائٹل کی اہمیت کتنی ہے۔
اس ٹائٹل کا وقار کتنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان موسیٰ لما نزلت علیہ التورات، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، وقرأہا، موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تلاوت کی، فوجد فیہا ذکر ہذہ الامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں امت مصطفیٰ کا تذکرہ پڑھا۔ بولو تو صحیح ذرا یار، ہماری باتیں موسیٰ پڑھیں، ہمارے ذکر کو موسیٰ پڑھے، ہماری فضیلتوں کو موسیٰ پڑھے۔ کہا اس امت کا تذکرہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب انی اجد فی الالواح امتا خیر امت اخرجت للناس، اے اللہ میں نے توریت میں ایک ایسی امت کو بھی پڑھا ہے جو ساری امتوں سے بہترین امت ہوگی، بہترین امت ہوگی۔ یا اللہ رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے، اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے جو بہترین امت ہوگی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا ہے مالک، ہم الآخرون فی الخلق السابقون فی دخول الجنہ، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئیں گے آخر میں جنت میں پہلے جائیں گے، جو آئیں گے آخر میں جنت میں پہلے جائیں گے۔ مالک رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ ارشاد فرمایا تلک امت احمد، وہ تو میرے سونے کی امت ہے۔ پھر رب انی اجد فی الالواح امتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، کہ ان کے پاس قرآن ہوگا، وہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، وہ آسمانی کتاب کی تلاوت کریں گے۔ پہلی امتوں میں ہوتا تھا آسمانی کتاب کے حافظ صرف نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، امت میں کوئی امتی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ کہا میں نے ایسی قوم کا تذکرہ پڑھا ہے جن کے سینوں میں، امتی کے سینے میں قرآن ہوگا، آسمانی کتاب ہوگی، اور وہ اس آسمانی کتاب کی تلاوت کریں گے۔ رب اجعلہم امتی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تلک امت احمد، وہ تو امت میں نے اپنے سونے کو عطا فرما دی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب انی اجد فی الالواح امتا یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الآخر، ایسی کتاب کا میں نے تذکرہ پڑھا ہے جو پہلی کتابوں کو بھی مانیں گے، آخری کتاب کو بھی مانیں گے۔ پہلی امتیں ان پر جو کتاب نازل ہوتی اسی کا انکار کر دیتی تھیں، لیکن کہا مالک وہ بڑی دلیر امت ہوگی، وہ توریت کو بھی مانے گی، زبور کو بھی مانے گی، انجیل کو بھی مانے گی، صحیفے انبیاء کو بھی مانے گی، اور آخری کتاب کو بھی مانے گی۔ رب اجعلہم، اے اللہ وہی امت مجھے دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ گج کے بولو سارے ذرا، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ رب انی اجد فی الالواح امتا صدقاتہم یأکلونہا فی بطونہم ویوجرون علیہا، پہلی امتوں پہ صدقہ کھانا حلال نہیں تھا، وہ قربانی کرتے، اپنے جانور کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے، قربانی کا گوشت ان پہ حلال نہیں تھا۔ کہا مالک میں نے ایسی قوم کا تذکرہ پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے اور خود ہی صدقے کو کھا بھی جائیں گے، اور کھانے پر بھی اجر ہوگا، دینے پر بھی اجر ہوگا، صدقہ دینے والے کو بھی اجر ملے گا، صدقہ کھانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ مالک وہی امت مجھے دے دے، دل کا امت احمد، وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بخمسۃ ثم لم یعملها کتبت لہ حسنۃ، کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کو سوچے گی، نیکی کا اجر ملے گا، عمل نہیں کرے گی لیکن اجر ملے گا، اگر وہ عمل کر لے تو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ یا اللہ وہی امت مجھے عطا فرما دے، دل کا امت احمد، فرمایا وہ تو میرے سونے کی امت ہے۔ فرمایا ربی انی اجد فی الالواح امتا ہم المشفعون، کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو کل قیامت کے دن تیرے حضور گناہگاروں کی سفارش کرے گی، امت شفاعت کرے گی،
امت سفارش کرے گی. وہ حدیث پاک کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ. شہید ہوں گے تو وہ بھی سفارش کریں گے, علماء ہوں گے تو وہ بھی سفارش کریں گے. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا, ایک عالم دین کو دنیا میں جب وہ کھڑا ہونے لگا نا تو اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی. ایک بندہ آگے بڑھا, اس عالم دین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارے سے کھڑا ہوا. کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ عالم سے کہے گا جس نے تجھے سہارا دے کے کھڑا کیا اسے بھی جنت میں اپنے ساتھ لے جا, اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا. کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا, ان کے نبی تو نبی رہے, اے مالک وہ امت بھی سفارش کرے گی, تو ان کی سفارش کو قبول کرے گا. اے اللہ وہی امت مجھے دے دے. فرمایا وہ امت کسی اور کی امت نہیں, وہ تو امت محمد ہے. کہا مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا, پہلی امتوں پہ مال غنیمت حرام تھا, لیکن ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا کہ جن کے لیے تو نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اے مالک وہی امت مجھے دے دے. کہا نا تلک امت احمد, وہ تو میرے محمد کی امت ہے. مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا, 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا. اے اللہ وہی امت مجھے عطا فرما دے. تلک امت احمد, فرمایا نا وہ تو میرے محمد کی امت ہے. مالک میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا, 30 روزے رکھیں گے لیکن ثواب تو 60 روزوں کا عطا فرمائے گا. مالک وہی امت مجھے عطا فرما دے. کہا تلک امت احمد, وہ امت تو میرے محمد کی امت ہے. مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا, تو نے ایک ایسی رات عطا فرما دے گا, اس رات میں جو 2 رکعت نفل پڑھ لے گا 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا. اے مالک وہی امت مجھے عطا فرما دے. فرمایا تلک امت احمد, وہ تو میرے محمد کی امت ہے, وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے. آج ہم اور ٹائٹل میں بٹ گئے, آج ہم تحریک و تنظیموں میں بٹ گئے, آج ہم اور ٹائٹل میں بٹ گئے, آج ہمیں اور ٹائٹل پہ فخر ہونے لگا. ارے فخر کرو تو امت محمد ہونے پہ فخر کرو. فخر کرنا ہے تو امت مصطفیٰ پہ فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے, کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں جگہ دی ہے. آج اس ٹائٹل پہ فخر کرو. سنو موسیٰ علیہ السلام نے توریت پکڑی ہوئی تھی, توریت کو رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگے اللہم اجعلنی من امتی محمد. اے اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں نہ مل سکتی پھر ایسا کر مجھے محمد کی امت میں بھیج دے. یہ امت اگر مجھے نہیں مل سکتی پھر مجھے مصطفیٰ کی امت میں بھیج دے. یاران محبت برادران اہل سنت, جیو تو امت بن کے جیو, جینا ہے تو امت بن کے جیو. یہ وہ ٹائٹل ہے جو ہمارے خدا نے ہمیں دیا, یہ وہ ٹائٹل ہے جسے ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں دیا. آج یہ کیا ہوا, وہ قادری ہے, وہ نقشبندی ہے, وہ سہروردی ہے, وہ حنفی ہے, وہ شافعی ہے, یہ کیا باتیں ہوئیں. نا جینا ہے تو امت وحدہ بن کر. کبھی اس انداز میں بھی رشتے نبھاؤ کہ کسی سے ایک امت ہونے کی وجہ سے محبت کرو. میں اپنے پیر بھائیوں سے محبت کروں, میں اپنے پیر کے مریدوں سے محبت کروں. کبھی ایسا بھی تو ہو میں اپنے مصطفیٰ کی امتیوں سے محبت کروں. میں قادری ہوں تو میں نقش بندیوں سے کیوں نہ اس لیے محبت کروں, یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ان سے محبت کرو جو یزید کو امیر المومنین کہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو امت سمجھیں جو امام حسین کو باغی کہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے امت بنیں جو رسول پاک کے علم غیب کا انکار کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے امت کا رشتہ جوڑیں جو رسول پاک کے بارے میں یہ الفاظ کہتے پھریں کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے. میں نہیں کہتا کہ ان سے رشتہ جوڑو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہ مانے, شیطان کے علم کو زیادہ سمجھے, فرشتوں کے علم کو زیادہ سمجھے. میں نہیں کہتا ان سے دوستیاں لگاؤ, لیکن کم از کم ہم آپس میں تو ایک رہیں جو رسول پاک سے محبت بھی کرتے ہیں, جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ کی قدرتوں سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کے کمالات سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کی آل سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کے معجزات سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کے علم غیب سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کی شان حیات سے محبت کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے سے محبت کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محبت کرتے ہیں. جو رسول پاک کی ذات پر درود بیچتے ہیں, کم از کم ہمارا رشتہ تو ایک ہونا چاہیے. تو یاران محبت
برادران اہل سنت، آج کی اس مکمل تقریر کا یہی ایک عنوان اور یہی ایک میسج لے کر اٹھو کہ ساری زندگی امت بن کے رہو، ساری زندگی امت وحدہ بن کے رہو، ساری زندگی اپنے اندر پھوٹ نہ ڈالو، اپنے اندر تقسیم کاریاں نہ کرو، اپنے اندر رستے نہ بناؤ۔ میرے آقا نے ایک ہی رستہ دیا تھا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، ایک ہی رستہ دیا تھا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا ہو گیا؟ ہم اس قدر بٹ گئے۔ سنو ہمارے بزرگوں کی تعلیم کیا تھی، امت کسے کہتے ہیں، امت کیسے بنا جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے نا، تو وہاں پہ آ کے نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کی انہوں نے۔ امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں آ کر جب نماز پڑھی، آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت جب آپ نماز پڑھاتے ہیں، اپنی مسجد میں ہوتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں تو رفع یدین کا دیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے ہیں، یہاں پہ آپ رفع یدین نہیں کر رہے۔ کہا جو قبر میں سویا ہے مجھے اس کی حیا آتی ہے، مجھے اس کی حیا آتی ہے۔ یہ تھی امت وحدہ، یہ تھی امت وحدہ۔ فروعی اختلاف کو ہم نے ایک ذاتی اعتقادی اختلاف بنا کے رکھ دیا، آپس میں پھوٹیں ڈالنے لگ پڑے۔ نہ نہ نہ، رہنا ہے زندہ تو امت وحدہ بن کے رہو، زندہ رہنا ہے تو امت مصطفیٰ بن کے رہو، فخر کرنا ہے تو امت مصطفیٰ کے ٹائٹل پہ کرو، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اپنی امت پہ فخر کرتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا